اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج کا ہمارا موضوع بالخصوص جو حفاظ کرام ہیں، قرائے اعظام ہیں، جنہوں نے 2-2.5 سال 3 سال کے عرصے میں خوب محنت کر کے قرآن مجید یاد کیا، پھر اس کے بعد سکول کے ماحول میں گئے یا کسی غلط صحبت میں گئے جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن بھلا دیا۔ ماہ رمضان آتا ہے تو قرآن مجید جو ہے نماز تراویح میں سناتے ہی نہیں، اور یا پھر سامع بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خصوصی طور پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ قرآن یاد کر کے پھر بھلا دینا، اس کی کیا شرعی جو ہے وہ وعیدیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے امتیوں کو جن گناہوں کی وجہ سے سزا ہوگی، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہوگا کہ کوئی قرآن کی صورت یاد کر کے پھر اس کو بھلا دے۔ جی، جب یاد کیا ہے، آپ حافظ قرآن بنے ہیں، تو اب پھر ساری زندگی اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جانور ہوتے ہیں نا، جانور، ان کو رسی کے ساتھ باندھ کے رکھو تو پھر وہ حفاظت پہ رہتے ہیں، اگر وہ رسی کھول دو آزاد ہو جائیں تو پھر کوئی پتہ نہیں وہ کدھر چلے جائیں۔ تو فرمایا ان سے بھی جلدی یہ تمہارے سینوں سے نکلنے والا ہے، اس کا یہی حل ہے کہ اس کو بار بار تم پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو۔ جب بار بار لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق من کثرۃ الرد، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ بار بار پڑھنے سے یہ قرآن پرانا بھی نہیں ہوتا، اور علماء بار بار پڑھنے سے سیر بھی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس قرآن مجید کو مت بلائیں، اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت جو ہے اس کو مت بلائیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کو بھول جائے قرآن مجید تو وہ یہ نہ کہے کہ میں فلاں آیت یا فلاں سورت بھول گیا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں بھلا دیا گیا ہوں۔ بھلا دیا گیا ہوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ہے کہ اس نے ایک نور اپنا دیا تھا، سینے میں ودیت رکھا تھا، امانت رکھا تھا، اور پھر ہم نے کیا کیا، اس کو ضائع کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ ناراضگی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ایک روایت بڑی مشہور ابو داؤد کی جو ہے روایت ہے، اور پہلی جلد کی اور صفحہ 174 پہ یہ روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد وعرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورۃ او آیۃ من القرآن اوتیہا رجل ثم نسیہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو اجر و ثواب والی چیزیں ہیں مجھ پر پیش کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تنکے کا ثواب بھی، جس سے کوئی شخص مسجد سے نکالے، مسجد میں آئے، کہیں کوئی تنکا پڑا تھا اٹھا لیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ احد کے برابر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مؤذن کی ڈیوٹی ہے، امام کی ڈیوٹی ہے، ہماری عوام کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اور مزید سرکار نے فرمایا، اور میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا، کسی شخص کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر اسے وہ بھلا دے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو گناہ جو ہے وہ کبیرہ قرار دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس گناہ کبیرہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے اور جلد 3 ہے اور صفحہ 38 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سرکار نے فرمایا، استذکر القرآن فلا ہوا اشد تفصیا من صدور رجال، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قرآن کو یاد رکھو، حافظ بن گئے تو اس کو محفوظ رکھو، یہ لوگوں کے سینوں سے رسی میں بندھے ہوئے جانوروں سے بھی زیادہ جلد بھاگ جانے والا ہے۔ اور یہ بری بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ کہے میں نے فلاں فلاں آیت بھلا دی، کہ وہ بھولا نہیں بلکہ اسے بھلا دی گئی۔ جی، اور دیکھیں ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل کی 5ویں جلد کی یہ روایت ہے، صفحہ جو ہے وہ
485 ہے، اس کے اوپر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من رجل قرأ القرآن فنسیہ الا لقی اللہ یوم یلقاہ وہو اجزم۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا جس نے قرآن سیکھا یعنی یاد کیا پھر اسے بھلا دیا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ کوڑی کا مریض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کوڑی کے مریض ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے محدثین نے تقریباً 2-3 معنی بیان کیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات جو ہے شرح مشکات میں فرماتے ہیں اجزموا اے لا یجد شیئا یتمسک بہ فی عذر النسیان۔ آپ فرماتے ہیں ملا علی قاری کہ اس کا اجزم سے مراد ہے وہ شخص جس کے پاس قیامت کے دن کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عذر بہانہ نہ ہوگا جس سے وہ نسیان قرآن کا عذر بنا سکے، اور یا اسے اجزم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا جو سر ہوگا جس میں حافظے میں قرآن ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور اس کے کلام کریم اور کتاب عظیم کو بلانے کے سبب ندامت اور پشیمانی سے جھکا ہوگا۔ ہے نا قرآن مجید میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، نہ کس روح سے مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے جرم کی وجہ سے قیامت والے دن انہوں نے سروں کو جھکایا ہوگا۔ آج اگر استاذ پوچھتے ہیں کہ مصلی کیوں نہیں سنایا، منزل یاد نہیں ہے، سر کو طالب علم نیچے جھکاتا ہے، تو کل قیامت والے دن پھر کیا جواب دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں پھر شرمندگی سے اس کا سر جو ہے وہ جھک جائے گا۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں بعض نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے اجزم الحجت اے لا حجت لہ ولا لسان یتکلم بہ وقیل خال الید عن الخیر۔ کہ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس قرآن کے بھول جانے کی کوئی دلیل نہیں ہوگی اور نہ صفائی بیان کرنے کے لیے کوئی زبان ہوگی۔ اور چوتھا اس حدیث کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے ہاتھ بھلائی سے بالکل خالی ہو جائیں گے۔ جی تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید یاد رکھنا چاہیے اور اساتذہ کی غلامی میں رہنا چاہیے۔ ہم جب جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں قبلہ پیر طریقت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے جامعہ میں قبلہ استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد صدیق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے بے بہا بے شمار بندہ ناجیز پر احسانات ہیں، ہمارے حفظ کے 2 استاذ ہیں، قبلہ قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قبلہ قاری نذیر احمد قادری صاحب ڈیرہ اسماعیل خان والے۔ قبلہ قاری محمد صدیق صاحب جب پڑھاتے تھے جامعہ رضویہ میں، ہم نے ان سے 25 پارے پڑھے، پھر وہ جب ساؤتھ افریقہ میں تبلیغ کے لیے گئے تو پھر بقیہ 5 پارے اور مزید منزل کی دہرائی اور پختگی استاذ محترم قبلہ قاری نذیر احمد قادری صاحب جو ہے ان سے استفادہ کیا۔ تو ہم پڑھتے تھے تو ایک بھائی بہت بڑی عمر کے افتخار صاحب پڑھتے تھے، حفظ وہ کر چکے لیکن منظر کمزور تھی، تو پھر واہ فیکٹری میں ملازمت آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی دنیا کی دولت کو نہیں لینا ہے، میں نے قرآن کو سینے میں واپس لانا ہے، جو مجھے بھول چکا ہے میں نے اس کو یاد کرنا ہے، جب تک قرآن یاد نہیں ہوگا کوئی دنیا کا کام نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کے فکر مند لوگ بھی ہیں، اور ذہن میں رکھیں کہ قرآن بھول کیوں جاتا ہے۔ جی حفاظ کرام سکول میں جاتے ہیں، غلط صحبت میں جاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ نور اللہ کا نکل جاتا ہے۔ کئی آپ مدارس دیکھیں حفظ کے بچے فارغ ہوتے ہیں، پرائمری پڑھ کے آتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب چلے جاتے ہیں سکولوں میں آگے تو پھر وہ منزل بالکل ان کو بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر تو نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑیاں منڈا دیتے ہیں۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما تعلم رجل القرآن ثم نسیہ الا بذنب ثم قرأ الضحاک وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ثم قال الضحاک وای مصیبت اعظم من نسیان القرآن۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص قرآن سیکھ کے پھر اسے بھلا دے تو یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ نے یہی قرآن کی آیت تلاوت کی کہ جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے اس میں ضرور بضرور تمہارا اپنا بیچ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دخل ہوتا ہے جس کے سبب وہ مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے۔ تو یہ وعیدیں ساری اس شخص کے لیے ہیں کہ جو قرآن بھلا دیتا ہے پھر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کے سینے سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں، بخاری کی روایات میں ہے کہ حضور نے خواب دیکھا جبریل امین نے ہتھوڑا پکڑا ہوا ہے، اور بعض میں ہے کہ بڑا ایک پتھر پکڑا ہوا ہے اور ایک سر کو جبریل امین کچل رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن یاد کیا تھا
پھر اس کے بعد قرآن کو بھلا دیا۔ خاص کر طالبات جو ہیں وہ بھی قرآن شوق سے یاد کرتی ہیں، بعد میں بھلا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے، اس شخص کے بارے میں نہیں کہ جس نے کو قرآن بھول گیا لیکن پھر وہ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بار بار قرآن پڑھتا رہتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے، یا بیماری ایسی ہے جو اس کے حافظے کو لے گئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھول جاتا ہے، تو اس میں اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ چونکہ امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک آدمی کی قراءت کو سنا۔ یہ امام قرطبی کی جو تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، اس کے اندر ہے کہ ایک آدمی کی قراءت حضور نے سنی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس پر کہ اس نے مجھے ایسی آیات یاد دلائی ہیں جن کو میں فلاں فلاں سورہ سے بھول گیا تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ مجھے پہلے یاد تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں فلاں جو ہے وہ صورت سے وہ آیات جو ہے وہ بھول گیا۔ تو لہٰذا اس کا یہ وعید اس شخص کے لیے ہے کہ جو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کو پڑھتا بھی نہیں، یا مطلب ہے کہ الفاظ بلا کر اس کا جو مطلب معنی ہے وہ بھی جو ہے وہ بھلا دیتا ہے، تو یہ اس شخص کے لیے جو ہے وہ وعیدات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امام المسلمین فرماتے ہیں العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اس کی جو ہے 23ویں جلد ہے اور صفحہ 645 ہے، بڑی ہی ایمان افروز بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی آخر میں آپ سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام المسلمین امام احمد رضا بن نقی علی بن ابن رضا علی القادری اربلیروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس سے زیادہ ناداں کون جسے خدا ایسی ہمت بخشے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے، اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب اور درجات اس پر معود ہیں، معود کا مطلب جن کا وعدہ کیا گیا ہے کہ حافظ قرآن کو قیامت والے دن جنت کی سیڑھیوں پر وہ چڑھتا جائے گا، ایتے پڑھتا جائے گا اور جو اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہوتے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس سے واقف ہوتا اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا، اور مزید فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس کے پڑھانے اور حفظ کرانے اور خود یاد رکھنے میں کوشش کرے تاکہ وہ ثواب جو اس پر معود ہے، یعنی جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا لا اقول لکم الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہر بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ تو اس قسم کی آپ فرماتے ہیں جو مطلب وعود چیزیں ہیں اگر جان و دل سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ مزید فرماتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس کے پڑھانے اور حفظ کرانے اور خود یاد رکھنے میں کوشش کرے تاکہ وہ ثواب جو اس پر معود ہیں حاصل ہوں اور بروز قیامت اندھا کوڑی اٹھنے سے نجات پائے۔ تو بھائی یہ چیزیں ہیں، قرآن سے ہمیں گہرا تعلق رکھنا ہے، اس کو بھلانا نہیں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر بھولے سے بھی قرآن کو ہاتھ لگایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ عارف رومی فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے یاد رکھتا ہے، پڑھتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ سارے نبیوں کا وہ دیدار کرتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو مضبوط حافظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے جنہوں نے دن رات محنت سے ہمیں قرآن یاد کرایا، حفظ کرایا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح ہی اس عظیم نعمت کو جس کے متعلق احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک روایت نقل کی کہ جس کو قرآن کی تعلیم دی گئی وہ حافظ قرآن ہو گیا اور پھر اس نے دنیا کی کسی نعمت کو اس سے افضل جانا تو اس نے گویا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے اور اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔